ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج سے بیٹھ کے تو ابھی علی صاحب اتنا کچھ کہا جا رہا ہے, بلکہ کل ایک یوٹیوبر, وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے جو بات کی, علیمہ خان صاحبہ بھی آج ذکر کری تھی, کتنا کوئی انریسٹ کریٹ ہو گیا ہے آپ کی جماعت کے اندر اس گفتگو کے بعد سے. اور آج جو یہ کارکن کی جو ہلاکت کی بات سامنے آئی ہے, وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس سے یہ چونکہ سیکیورٹی اہلکار پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی, اس کے پاس جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی اس سے برآمد ہوا ہے. سو ڈو یو اون ہم ایز یور ورکر؟ آپ کے پارٹی کا ہی ورکر تھا اور آپ اس اقدام کو کی مذمت کریں گے؟ آپ نے کسی یوٹیوبر کی بات کی, میں بہت کم دیکھتا ہوں, موقع ملے تو دیکھتا بھی ہوں. نہ مجھے کسی سے بہت محبت ہے, نہ کوئی نفرت ہے. میں سب کی بات سنتا ہوں, سب کو عمران خان کا وفادار سمجھتا ہوں, لیکن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس چیز کو سمجھیں, آپ کو باہر جتنی سپیس ہے اتنی سپیس ادھر نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے آن گراؤنڈ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. آج بھی سپریم کورٹ میں کون تھے؟ ہم ہی تھے نا. کل بھی پختونخوا ہاؤس میں کون تھے؟ ہم ہی تھے نا. 24-26 نومبر کو آپ باہر بیٹھ کے لوگوں کو باتیں کر رہے تھے. 25 نومبر کو علی محمد اڈیالہ کے باہر 2 گھنٹے تھا. جب مجھے گور صاحب نے کہا کہ خان صاحب سے ملنا ہے, میں, گور صاحب اور بیرسٹر صاحب, ہم 3 بندے گئے. وہ 2 کو اندر چھوڑا, مجھے نہیں چھوڑا. میں پولیس سے مجھے پتا ہے کہ میں وہ 2 گھنٹے کتنی گلیوں سے گزر کے میں اڈیالہ کے سامنے 24 نومبر کو 25 نومبر کو علی محمد اڈیالہ کے سامنے تھا. آپ کدھر تھے؟ ٹھیک ہے نا. تو جب یہ باتیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ ہم ادھر کے اور ادھر کے, یعنی پاکستان میں اور پاکستان سے بعد دونوں عمران خان صاحب سے محبت, پاکستان سے محبت کرتے, شاید آپ ہم سے زیادہ کرتے ہوں گے, لیکن یہ احساس کیجئے کہ جتنی سپیس آپ کو ہے وہ سپیس ادھر نہیں ہے. تو آپ یہ جو قیادت عمران خان نے چنی ہے نا, راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل عمران خان نے بنایا ہے, گور صاحب ہم سے بہت جونیئر ہے پارٹی میں, اس کو چیئرمین خان صاحب نے بنایا. کہ بھائی جب ہم رسپیکٹ دیتے ہیں آپ بھی رسپیکٹ دیں اور ایسی بات کیجئے. اگر کوئی آپ نے بات کرنی ہے ان کے حوالے سے, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ممبر باہر بیٹھ کے یوٹیوب پہ اپنی لوگوں کے بارے میں بات کرے؟ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے فون, اگر آپ مخلص ہیں تو ڈالر نہ کمائیں, اس شخص کو کال کریں, بتائیں کہ بھائی جان ہم اکٹھے, ہم نے کابینہ میں کام کیا ہے, ہم اکٹھے پارٹی میں رہے ہیں, بنی گالہ میں میٹنگز کی ہیں. بھائی یہ ایسا نہیں, ایسے کیجئے. بالکل صحیح ہے. علی محمد صاحب آپ یہ ذرا کارکن کے حوالے سے بتا دیں, کیونکہ ایک سٹیٹ کا جو نیریٹو اور اس کا جو موقف ہے, سٹانس ہے, وہ ہمیشہ سے یہ کہ پی ٹی آئی ایک آپ کی تو جماعت کو پرتشدد کہا جاتا ہے, آج بھی عطا طاہر صاحب کہہ رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ڈرامے ہمارے ساتھ نہ کریں, یہ فالس فلیگ کے ڈرامے نہ کریں. تحریک انصاف سب سے بڑی دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہونے والی جماعت ہے. ہم نے شہادتیں دی ہیں. میرا لیڈر جو ہے وہ 1000 دنوں سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ آپ کے سامنے جو آپ کا بھائی بیٹھا ہے, یہ خود دہشت گردی کے پرچے بکتا کے اور باعزت بری ہو کے نکلا ہے. ایسی ہر قسم کی دہشت گردی کے ہم مخالف ہیں, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن لاکھوں اور ہزاروں لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, جلسوں میں بے شمار لوگ تصویریں بناتے ہیں. تحریک انصاف اپنے ہر ووٹر سپورٹر کی تو ذمہ دار نہیں ہے. کسی کو بھی آپ پی ٹی آئی کا بنا کے آپ پی ٹی آئی کو دہشت گرد بنا دیں. تو مجھے پھر یہ بتائیں, یہ جو کشمیر میں ہوا ہے, پھر تو میاں صاحب اور زرداری صاحب ان پہ بھی دہشت گردی کے پرچے کاٹیں جو آپ نے وہاں کشمیریوں کو مارا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ چیزوں کو سیاسی طور پہ حل کریں. یہ جو بندہ گیا ہے, جو بھی ہے, اگر وہ دہشت گردی کر رہا تھا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کوئی پاکستانی دہشت گردی نہیں کر سکتا. کوئی دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گرد ہے. جس طرح وہ کہتے تھے نا کہ there is no Islamic terrorist terrorist. تو میں کہوں گا کہ there is no terrorist who is of a party. If he is a terrorist, he is a terrorist. ہمارا اس سے کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, ہم اس کو بالکل اون نہیں کرتے. اور بے شمار لوگ تحریک انصاف کو ووٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر شخص کے ذمہ دار ہیں جو تحریک انصاف کا آفس بیئر ہے, لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے علی صاحب, آخری سوال, ایم پی, ہم ان کے ذمہ دار ہیں. رائٹ. اور آخری سوال میرا یہی ہے کہ 27 ستمبر سے پہلے, آپ کی تحریک سے پہلے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ان گراؤنڈز کے بیسس پہ, چونکہ ریاست کا وہ میں جس طرح کہہ بھی رہی تھی کہ وہ ہمیشہ سے ایک سٹانس اب نظر آ رہا ہے 9 مئی کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتی ہے. سو ایک اگین ایک نیا فیز جو ہے آف کیسز, اریسٹ, کریک ڈاؤن, وہ آپ شروع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور آپ چونکہ ہمیشہ سے مذاکرات کے دائر ہے, میرے لاسٹ شو پہ بھی آپ نے مذاکرات پہ سٹریس دیا تھا کہ چغزئی صاحب کو جو ہے وہ مذاکرات کا ایک موقع تو دیا جائے. تو 27 ستمبر کو آپ تحریک کا آغاز دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے حل جو ہے وہ مذاکرات ہی کے ذریعے نکل جانا چاہیے؟ میں تو مذاکرات کی بات ہمیشہ کروں گا کہ میں نے اپنے لیڈر کے سامنے کی ہے. میرے لیے میرے لیڈر سے بڑا تو کوئی نہیں نا سیاست میں. تو جب میں نے ان کے سامنے کی ہے 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے, بشرا بی بی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, خان صاحب کے رائٹ پہ, میں خان صاحب کے لیفٹ پہ تھا. خان صاحب کو کہا, آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ میں نے بات کی ہے کہ خان صاحب یہ عدالتیں 26ویں ترمیم کے بعد کوئی زیادہ توقع نہ رکھیں. اور جو آپ کو کہتا ہے 10 لاکھ بندہ روڈ پہ, 10 لاکھ مسئلہ کوئی نہیں ہے. کروڑوں ووٹ ڈالنے آ سکتے ہیں لیکن ڈنڈا گولی کھانے 10 لاکھ نہیں ہے. تو اس لیے آپ
پولیٹیکل ڈائلاگ سے میں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ ڈیل نہیں، ڈائلاگ سے آگے کا نکلنے کا راستہ بنائیے تاکہ اس قوم کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ آپ کو رکھ کے ملک کا نقصان کیا جا رہا ہے. میں آج بھی پارٹی کو، میں نے پرسوں رات جو کور کمیٹی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں، میں نے میڈیا پہ نہیں کی، میں نے اس میں پھر سجیسٹ کیا ہے کہ ابھی گیپ ہے 1.5 مہینے کا، اس 1.5 مہینے سے آپ فائدہ لیں. اگر حکومت کی طرف سے کوئی آپشن ہے تو اچکزئی صاحب کو آپشن لینی چاہیے. اگر اچکزئی صاحب کو آفر ہے تو میں توقع کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب نے آپ کو ایک ذمہ داری دی پاکستان کے لیے اور اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، اس سیاسی نظام کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے پوری پی ٹی آئی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. شہباز شریف صاحب نے آفر کی ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کیجئے، بیٹھیے. اگر شہباز شریف صاحب کے دل میں کھوٹ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن اس بات کا کوئی کٹا کٹی تو نکلے نا اس مذاکرات کا. یہ کیا بات ہے مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، کب ہوں گے، ادھر ہوں گے ادھر ہوں گے، اس چکر میں 3 سال گزر گئے ہیں. سو ایٹ لیسٹ اس آپشن کو بروئے کار لے کر آیا جائے، اس کو یوٹیلائز کیا جائے اگر تو یہ آپشن ایک لیجٹ ہمیں نظر آتا ہے. تھینک یو سو مچ علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی ممبر قومی اسمبلی سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب سے، جنہوں نے کہا کہ اس پورے اس وقت جو بحران کی کیفیت ہے، یہ سیاسی بحران ہے جو حکومتوں کو نہیں سوٹ کرتا. کسی بھی حکومت کو کوئی کیوس کی سچویشن سوٹ نہیں کرتی، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے ابھی بھی علی صاحب اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ 1.5 مہینے کا وقت ہے جہاں پر مذاکرات کے ذریعے، اور چونکہ آفر موجود ہے، مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کی طرف لے کر جایا جائے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.